نمبر 2 بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام کے اوپر آج بجلی جو ہے گر رہی ہے یا پیٹرول بم گر رہا ہے یا مہنگائی 47 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے، آج ایس پی آئی انڈیکس بہت اوپر ہے، ادارے شماریات کی حکومت کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجبوری ہے، مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مجبوری کا عالم کیا ہے، ذرا اس کی ایک ہلکی سی جھلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ دنیا جو معاشی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ گمبھیر ہے، عالمی قیمتیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تیل کی، پیٹرول کی۔ ہم نے اس بجٹ میں الحمدللہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر ہم نے قیمتیں ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی، دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے 7 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے ریلیف مہیا کیا۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے تو دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن عام آدمی کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن سادہ سا سوال یہ ہے کہ ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ اس کولیشن گورنمنٹ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ کو پاکستان مسلم لیگ نون ورسز پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا اس کو پاکستان مسلم لیگ نون ورسز ان کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل کہہ لیں؟ کیا کہیں، اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سادہ سا سوال ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سر، ایس پی آئی انڈیکس اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ مہنگائی 47 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے، پیٹرول بم رات کو گرا ہے، آج کچھ تھوڑا سا ریلیف پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے کہ 300 یونٹس والے صارفین کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لیں گے۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے؟ وہ بقول شاعر سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہ آپ کے سادہ سوال مار دیتے ہیں۔ اینی وے 2-3 باتیں میں نے آپ کی گفتگو سے جو اخذ کی ہیں اس کے اوپر میں رائے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، اس ملک پہ بھارت کا قبضہ ہے، یہاں نیٹو کی فورسز آ گئی ہیں، یہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں جنگ آزادی؟ وہ تو لڑی جا چکی تھی 1857 میں پہلے، اور پھر اس کے بعد 1947 بند ہوں سب در فریاد غلامی ہے یہی، دل کی دل میں رہے فریاد غلامی ہے یہی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے جغرافیائی حدود ہی حاصل کرنی ہے۔ آج تو پرائم منسٹر صاحب تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں، یعنی فیصلے آئی ایم ایف کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی آئی ایم ایف سے کرانا پڑتا ہے، یہ تو خود پرائم منسٹر جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسے جنگ بحالی کہہ لیں، اسے جنگ آزادی نہ کہیں، میرا تو اعتراض یہ ہے۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے خان صاحب بہت کمال کے آدمی ہیں، اس آئی ایم ایف کے سکنجے میں پھنسا کے کون گیا اس کی تفتیش کر لیں، اگر آپ انویسٹیگیٹ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا پیسے بڑھائیں، تیل کی قیمت بڑھائیں، آپ 10 روپے کم کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بجلی کی قیمت بڑھائیں، آپ کم کر رہے تھے۔ اس سے بڑی سازش تو پاکستان کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ سارا ڈرافٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس چیز کو اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب پرسو کر رہے تھے، اس میں اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کیا فرق ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بخاری صاحب یہ جسٹیفیکیشن ایک کامنر مانے گا؟ نہیں، آپ نے کہا ہم ریاست بچا دیں گے، پولیٹیکل کاسٹ ادا کر دیں گے، ہم ریاست بچائیں گے۔ دیکھیے آپ ریاست بچاتے بچاتے جو عام آدمی کا بھرکس نکال رہے ہیں، الٹیمیٹلی تو آپ نے کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرنی ہے، کانسٹیٹوئنٹس یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بالکل نہیں ہوں گے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے ریکارڈ قائم کیے ہیں ماشاءاللہ اس مسلم لیگ نون کی حکومت نے، جو شاید کوئی نہیں توڑ پائے گا۔ مثال کے طور پہ 2 ہفتوں کے گیپ سے 30 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھانا نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو مستقبل میں بھی کبھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات درست ہے۔ گزشتہ رات بھی 17 روپے پیٹرولیم لیوی کی قیمت بڑھا دی گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، جو آپ نے ابھی 200 سے 300 روپے 300 یونٹ جو بڑھا دینے کی بات کی، یہ کدھر سے ریلیف ہے؟ اس سے 48 گھنٹے پہلے 2 روپے 57 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت بھی تو بڑھا چکے ہیں نا، تو کدھر کیا ریلیف؟ اگلے مہینے پھر 4 روپے 63 پیسے وہی کہہ رہا ہوں، تو ریلیف کدھر ہے؟ ریلیف نہیں ہے۔ ہاں جو آپ مزید برڈن ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑی سی کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو بات آپ نے اصل میں کی ہے وہ یہ کہ یہ مسلم لیگ ورسز مسلم لیگ نون ہے، یا فیصلے کون کر رہا ہے؟ میرے خیال سے ایک آسپیکٹ اس کا مسلم لیگ ورسز مسلم لیگ ہے، اور وہ لڑائی ہے جو مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ہم تک پہنچتی ہے اور ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو اگر میں نواز شریف کو بہتر جانتا ہوں تو نون لیگ میں اس کی حکومت چاہے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہو یا اس کی اپنی حکومت ہو، پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے۔ معذلہ میں تھوڑا سا غلط حوالہ دے رہا ہوں، لیکن آپ کو پھر یہ بھی اطلاعات ہوں گی کہ گزشتہ رات نواز شریف صاحب جب یہ خبر پہنچی ہوگی کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو کل بھی وہ واک آؤٹ کر کے باہر تو نہیں چلے گئے؟ نہیں، وہ واک آؤٹ کر کے نہیں۔ میں ایک جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے ناظرین کے سامنے،
وہ یہ کہ نون لیگ کی حکومت چاہے اتحادی ہو یا براہ راست ہو، جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کی زیر زبر اے سے زی تک سب کچھ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے. یعنی اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے بڑھ رہی ایبسولوٹلی، وہ جتنا مرضی واک آؤٹ کرنے کی کہانیاں دنیا بیان اگر یہ فرمائیں. تکلیف بڑھ رہی ہے تو اس میں نواز شریف صاحب بھی برابر کے حصے دار ہیں. نہیں اونلی پرسن رسپانسبل. تو پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اب آ جائیں کہ کوئی ڈفرینس دیکھیں، اب آ جائیں، نواز شریف صاحب ان فیصلوں کے پیچھے نہیں کھڑے. اب آ جائیں آپ ان باتوں کی طرف جس کی وضاحت ابھی یعنی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے. وہ یہ کہ جو کمپلشن جو ہے، ایک تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں. جس کنڈیشن پر آپ نے اگریمنٹ کیا ہے دے کوڈ بی ٹرمڈ ایز دا ورسٹ پاسبل کنڈیشنز. اسی لیے تو جھگڑا صاحب کو خط لکھنا پڑا نا وفاقی حکومت. لیکن وہ خط لکھنا کسی اور کانٹیکس میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ڈیل ہو گئی ہے، پیسے آنے والے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی زیادتی ہے، اس کو سبوٹیج کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کسی طرح یہ تو سے، ماننا پڑے گا کہ جملہ پورا کر لوں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اور فلڈ آنے کی وجہ سے ہماری ساری اپروپریشن جو ہم نے کی ہوئی تھی وہ ادھر کی ادھر ہو جائے گی. میں عرض کروں آپ سے، آپ یہ دیکھیں نا اس کے مقابلے میں باہر سے بہت کچھ آ بھی تو رہا ہے نا. میں اس کی تفصیل میں بھی آتا ہوں 1 منٹ سے پہلے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ خط اس لیے لکھا گیا تھا کہ یہ جو ڈیل کے تحت پیسے آنے والے ہیں کسی طرح سے رک جائیں. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ آئی ایم ایف کو یہ کنوے کرنا چاہتے تھے کہ وہ جو سرپلس ہمارے پاس ہوگا صوبوں کو، جو آپ کی کنڈیشنلٹی کے تحت واپس جانا ہے سینٹر کو، ہم تو نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ سینٹر فیڈریشن جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہو کسی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے اور نیچے کی اکائیاں ان تک رسائی حاصل کر کے ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ نہیں جناب یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ آپ کو پیسے کوئی نہیں ملنے ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بدترین قسم کی سازش میں قرار دیتا ہوں اس کو. اور میرا خیال ہے کہ میری اس رائے سے آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کے ساتھ پورا ایک پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہیونگ سیڈ دیٹ کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹکس جو ہے اس میں مسلم لیگ جس بری طرح سے پٹ رہی ہے، جس بری طرح سے پٹے گی، اس کا ایک ریفلیکشن ہم نے 27 جولائی کو ہوئے تھے الیکشن کہ 17 جولائی کو، جی 17 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، اس میں دیکھ لیا ہے. مجھے ڈر ہے اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی قیادت کو کہ اگر آپ کی اکنامک پالیسیز کا حال یہی رہا جس کے نتیجے میں ایک عام آدمی سسک رہا ہے، تو آپ خیر منائیں اگلے جنرل الیکشن کی جو آپ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہے. بخاری صاحب لاسٹلی، کیونکہ آپ نے جو ہے جس انداز کے اندر آپ نے کہا کہ کرنا ہی پڑے گا، تو اس کے بعد تو میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا. لاسٹلی سر، یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے خان صاحب ہیز کم آؤٹ مور اسٹرانگر اور وہ کہہ رہے ہیں میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا اس وجہ سے کہ اپنی مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس ہے حکومت؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ میں بات مان لیتا اگر مجھے یہ خبر مل رہی ہوتی کہ جو کے پی کے ہے جہاں پر 9 سال سے ان کی حکومت ہے، اب 10 سال ہونے والے ہیں، وہاں دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں، تو میں مان لیتا کہ وہ بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. اکنامک پالیسیز کے اعتبار سے عمران خان صاحب پنجاب کی اس گورنمنٹ سے یا فیڈریشن کی اس گورنمنٹ سے زیادہ ویک ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب فار یور ٹائم. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب موجود تھے.